العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى. إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا. وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى. اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت، دوستداران ولایت و امامت، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے منعقد کیا جانے والا یہ خمسہ مجالس، جس کی یہ پہلی مجلس، جسے آپ کی اذہان عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس مجالس میں گفتگو اس ذیل میں رہے گی: حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مرکز ہدایت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مرکز ہدایت.
لہٰذا اپنی طرف سے میری کوشش رہے گی کہ میں اپنا 100% دوں، اور میری خواہش یہ رہے گی کہ آپ بھی انشاءاللہ اپنا 100% مجھے دیجیے گا۔ اذان گرامی، بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، مجھ جیسے ایک عام ادنا سے طالب علم کے لیے جب وہ منبر رسول پر آ جاتا ہے اور کلام کا آغاز کرتا ہے، بے ساختہ آپ کی زبان سے الحمدللہ، بے شک سبحان اللہ بے ساختہ نکل آتا ہے۔ لہٰذا کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ جب منبر رسول پر ایک ذاکر آئے، عظمت منبر رسول کے سبب ذاکر کی گفتگو آپ کو بے شک لگتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذاکر کی گفتگو آپ کو بے شک لگنے لگتی ہے، کیوں؟ منبر رسول کے صدقے میں۔ لہٰذا کتنے بدبخت تھے وہ لوگ اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ ذاکر اہل بیت جب منبر رسول پر آ جائے، اس کی خوش قسمتی یہ کہ سامعین اس کے جملے کو بے شک کہتے ہیں۔ لہٰذا کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جو رسول کی رسالت میں شک کرتے تھے۔ منبر رسول پر ایک ذاکر آ جائے، اس کی گفتگو بے شک ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا کتنی بدبخت تھے وہ لوگ کہ رسول کی رسالت میں شک کیا کرتے تھے، یہ بدبختی تھی ان کی۔ اذان گرامی، ادوار چلے ہیں، دور چلے ہیں، زمانے چلے ہیں، صدیاں گزر گئیں، حضور تشریف فرما ہیں، بزرگان تشریف فرما ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ زمانے کے اعتبار سے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ توجہ کیجئے گا، یا جو ادیب حضرات ہیں، جو شاعر حضرات ہیں، جو بزرگان ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ زمانے کے اعتبار سے گفتگو ہوئی ہیں۔ کبھی پانی کے بارے میں گفتگو ہوئی، کبھی گریے کے بارے میں گفتگو ہوئی، کبھی خاک شفا کے بارے میں گفتگو ہوئی، کبھی ولایت کے بارے میں گفتگو ہوئی، کبھی رسالت کا تذکرہ ہوا۔ دور زمانے کے اعتبار سے گفتگو ہوئی ہیں، لیکن آج کا زمانہ وہ چل رہا ہے کہ جس میں ضرورت ہے سیرت مصطفیٰ بتانے کی، جس میں ضرورت ہے سیرت مصطفیٰ بتانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت مصطفیٰ بتاؤ، عظمت فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔ توجہ کیجئے گا، سیرت مصطفیٰ بتاؤ تاکہ عظمت فاطمہ سمجھ میں آئے۔ جسے عظمت فاطمہ سمجھ میں آ گئی اسے ولایت علی سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ لہذا زمانے کے اعتبار سے گفتگو، میں نے کیا موضوع منتخب کیا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مرکز ہدایت۔ ہدایت کا مرکز کون؟ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ اذان گرامی، دیکھیں اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کو نازل کیا۔ پروردگار کی بہت ساری نعمت، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ پروردگار عالم کی نعمتوں کو اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کبھی بھی آپ شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا۔ لہذا پروردگار عالم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ اس دنیا کا مشاہدہ کیجئے، اس دنیا کو دیکھیے، مختلف طریقے کی پروردگار عالم نے نعمتوں کو نازل کیا۔ کیوں؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے پروردگار عالم نے جتنی چیزوں کو بنایا وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. زمین و آسمان کو تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں، ہماری آنکھیں ہر نعمت کو دیکھ سکتی ہیں، ہماری آنکھیں ہر نعمت کو دیکھ سکتی ہیں اور نعمت کا مشاہدہ کر سکتی ہیں. بات یہاں پر آئی عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بات یہاں پر آتی ہے کہ ہم انسان مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ ہم انسان مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ تو آپ نے اہل بیت علیہم السلام کی اس بارے میں روایتیں اور حدیثیں سنی ہوں گی کہ مولا نے ارشاد فرمایا ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا گیا. کہ آپ دوسرا اٹھاؤ. کہ صاحب ایک پیر اٹھانے میں تو میں قادر تھا لیکن دوسرا اٹھانے پر مجبور ہوں کیونکہ دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. بات آئی ہے نعمتوں کا مشاہدہ جب آپ کریں گے. آپ دیکھیں ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ آنکھ جو دنیا کی تمام تر چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہے، توجہ کیجئے گا کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں. یہ آنکھ جو دنیا کی تمام تر چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہے، وہیں اگر اس آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے، غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ آنکھ جو دنیا کی ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتی ہے، وہی آنکھ اپنے ہی اندر جانے والے ذرے کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. لہٰذا یہ انسان مختار اتنا کہ پوری دنیا کو دیکھ لے، لیکن مجبور اتنا کہ اپنی آنکھ میں ہی جانے والے ذرے کا مشاہدہ اپنی آنکھ میں ہی جانے والے ذرے کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. لہٰذا پروردگار عالم نے مختلف نعمتوں کو نازل کیا. ہم چاہیں تو کبھی بھی ان نعمتوں کا مشاہدہ تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نعمتوں کا ہونا بھی، بہت توجہ کیجئے گا، میں ایک خوبصورت نتیجے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. کیا نعمتوں کا ہونا کافی ہے؟ پروردگار عالم نے جو اتنی نعمتوں کو ہمارے لیے نازل کیا ہے، کیا ان نعمتوں کا ہونا کافی ہے؟ بھئی مثال کے طور پر یہ مائک ہے آج کے اس دور میں. کیا یہ مائک آج سے 500 سال پہلے تھا؟ آپ کہیں گے، لیکن میں کہوں گا تھا. میں کہوں گا تھا. آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے. کہ حضور نعمت مائک تو آج سے 1400 سال پہلے بھی تھی. توجہ کیجئے گا بھائی، مائک کی بات کریے، میں کہوں گا آج کے سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کیا پلین تھا؟ آپ کہیں گے صاحب نہیں تھا، لیکن علی علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں. عزیزو یہ نعمتیں آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے بھی تھی، لیکن ان نعمتوں کا اجاگر کرنے والا نہیں تھا. غور کیجئے گا، مائک آج سے 500 سال پہلے بھی تھا، لیکن ایک سائنٹسٹ آیا، اس سائنٹسٹ نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، مائک بنایا اور ہمارے لیے پیش کر دیا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ فون، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی، زمانے قدیم میں بھئی یہ ساری چیزیں بنی کیسے ہیں؟ پروردگار عالم نے جتنی چیزوں کو اس دنیا میں نازل کیا، انہی سے تو مرکب کر کے ان چیزوں کو بنایا گیا ہے. انہی نعمتوں کو جنہیں پروردگار عالم نے نازل کیا، انہی نعمتوں کو آپس میں جوڑ توڑ کر کے ایک نئی چیز بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہی ہے نا؟ لہٰذا یہ نعمتیں پرانے زمانے میں بھی تھیں، لیکن ان نعمتوں کو اجاگر کرنے والا نہیں تھا. لہٰذا یہ عدم میں تھی، وجود میں بعد میں آئی. یہ چیزیں عدم میں تھی، توجہ کر رہے ہیں، عدم میں موجود تھیں، لیکن ان کا وجود میں لانے والا نہیں تھا. سائنٹسٹ آیا، عدم سے وجود میں لے کر کے آیا اور اس مائک کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ایک دوسری مثال اور میں آپ کو اس سے زیادہ واضح کر دوں اپنے نوجوانوں کے لیے. بھائی میں رہا ایک عالم دین، حضور یہاں موجود ہیں، آپ کہو مولانا ذرا یہ لیجئے ایک درخت کی شاخ
اور اس میں زمین پر بو دیجئے۔ ہاں مولانا، اپنے بابرکت ہاتھوں سے اس شاخ کو زمین پر بو دیجئے۔ آپ بتائیے کیا مجھے معلوم ہے کہ اس شاخ کو زمین میں بونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کتنی کھاد ڈالی جائے گی، کتنا پانی دیا جائے گا، کتنا زمین میں اسے گاڑا جائے گا، کتنے دنوں بعد اس میں دوبارہ پانی ڈالا جائے گا، اور کتنا اس کیفیت میں کتنی چیزیں ہیں، جو کئی سارے سوالات ہیں۔ جو زراعت پسند لوگ ہیں، جو زراعت کرتے ہیں، جو کھیتی کسانی کرتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کون سے درخت میں کتنا پانی ڈلے گا اور کتنی کھاد ڈلے گی۔ مجھے تو نہیں پتا، لہٰذا میں بو تو سکتا ہوں، لیکن پرثمر ہو یا نہیں ہو اس کی کوئی گارنٹی میری نہیں ہے۔ لیکن وہی درخت، وہی شاخ، وہی بیج اگر کسی باصلاحیت کسان کے حوالے کیا جائے تو وہ باصلاحیت کسان اس کو بہترین ثمر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مثالیں ہوئی ان چیزوں کی جن چیزوں کو عدم میں وجود میں لانے والے ہم اور آپ جیسے تھے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس بنایا حضرت انسان کو۔ اب اس انسان کے اندر کئی ساری صلاحیتیں ہیں۔ اب عزیزان محترم مجھے بتائیے کہ اس انسان کے لیے بھی پروردگار عالم نے کوئی سائنٹسٹ بنایا ہے، کوئی باصلاحیت انسان بنایا ہے تاکہ اس انسان کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دی جائے اور اس انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے؟ ہاں، لہذا جس طریقے سے ایک سائنٹسٹ کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس انسان کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہادی باصلاحیت ہو تو اس انسان کو کبھی سلمان بناتے ہیں، کبھی ابو ذر بناتے ہیں۔ اس انسان کو کبھی سلمان بناتے ہیں، کبھی ابو ذر بناتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک درخت کی شاخ کسی اناڑی آدمی کے حوالے کر دی جائے وہ درخت کی شاخ سوکھ جایا کرتی ہے، اگر اسی انسان کی باغ ڈور کو کسی بے غیرت کے حوالے کر دیا جائے، کسی میدان سے بھاگنے والے کے لہذا توجہ کیجئے گا، اس حضرت انسان کی باغ ڈور کو اگر صحیح ہادی کے حوالے کیا جائے تو کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے، اور اگر اس انسان کی باغ ڈور کو کسی غلط ہادی کے حوالے کر دیا جائے تو کوئی ابو بکر بغدادی بنتا ہے، کوئی ملا ہو۔ صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ اس انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا ہادی برحق ہونا چاہیے، الہی ہونا چاہیے۔ ہادی الہی ہے تو انسان با کرامت بنتا ہے، ہادی الہی ہے تو انسان نیک بنتا ہے، ہادی الہی ہے انسان متقی بنتا ہے، ہادی الہی ہے انسان پرہیزگار بنتا ہے۔ ہادی الہی ہو تو بیٹھا زمین پر ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہادی اگر الہی ہوتا ہے تو یہ انسان بھلے کی بیٹھا زمین پہ ہو لیکن جنت بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہادی الہی ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں جب اچھے ہادی ملے تو ہم بیٹھے زمین پر تھے، بیٹھے بوریے پر تھے، لیکن جنتوں کو بیچتا ہوا نظر آ رہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل لہذا عزیزان گرامی، ہادی الہی ہونا چاہیے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی، بہت عظیم نام، بہت بڑا نام، بزرگ عالم، عظیم شخصیت۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے اپنی زندگی کی نمازوں کو 3 دفعہ پڑھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اور وصیت کر کے انتقال کر کے گئے کہ جس مصلی پر میں نے نماز پڑھی ہے اس مصلی کو میرے ساتھ میں قبر میں دفن کرنا، تاکہ یہ مصلی گواہی دے کہ مرعشی نجفی 3 بار اپنی زندگی کی نمازوں کو
کیوں پڑھا 3 بار؟ ایک بار پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی نماز ادا ہو رہی ہے، قضا نہیں ہو رہی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، قضا نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کا احتمال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری قبول نہ ہوئی ہو۔ توجہ کیجئے کہ نماز کی عظمت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز قبول نہ ہوئی ہو، لہذا دوبارہ پڑھی جائے۔ جتنے سال کے تھے اتنے سال تک دوبارہ نماز پڑھی مسلسل، پھر اس کے بعد یہی احتمال کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز قبول نہ ہوئی ہو، کوئی خامی رہ گئی ہو، لہذا تیسری بار پھر پڑھی۔ یہ عظمت ہے، وہی نماز کی عظمت۔ پھر ایک عالم دین ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بڑا عظیم جملہ ہے۔ عالم دین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس مرنے سے۔ توجہ کیجئے گا، آپ جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ جو عبادت کی جگہ ہے، وہ جگہ جہاں انسان کا رابطہ اپنے پروردگار عالم سے مضبوط ہوتا ہے، اس جگہ پر بیٹھے ہیں۔ لہذا وہ عالم دین کیا کہتے ہیں؟ میں ڈرتا ہوں اس مرنے سے کہ جس مرنے کے بعد مجھے نماز پڑھنا نصیب نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں یعنی انسان کو کتنی، عالم دین کو کتنی محبت ہے نماز سے، کیا نماز کی قدر و منزلت ہے۔ معصومین علیہ السلام نے سمجھایا، پیروں میں سے تیر نکال لیا گیا، پتہ نہ چلا، یہ نماز کی عظمت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا، نماز پڑھی ہے، لہٰذا یہ عظمت نماز۔ اب یہ آیت اللہ مرشی نجفی بستر علالت پر ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، بیمارستان میں موجود۔ جب اس بیمارستان میں موجود 2 عالم دین ان سے ملنے کے لیے گئے، یہ جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کی حالت بہت غیر ہے، ناساز ہے، زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، زیادہ وقت ان کا ضائع نہ کیجئے گا، زیادہ وقت نہ لیجئے گا، جتنی جلدی ہو سکے رخصت ہو جائیے گا۔ آیت اللہ مرشی نجف بستر پر موجود یہ 2 عالم دین پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں آدمی جب بستر علالت پر ہوتا ہے، بیمارستان میں ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ سب کو جانتے ہوں گے اس چیز کو۔ لیکن اب ذرا عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سمجھیے، صلوات پڑھیں عظمت حضرت فاطمہ، عظمت سمجھیے گا۔ عالم دین دونوں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کا حضور ایک روایت ہے، اس روایت کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا ہے۔ 10,000 سے زیادہ کتابوں کا بسم اللہ سے لے کے آخر تک مطالعہ کرنے والا شخص آیت اللہ مرشی نجفی، 10,000 کتابیں معنی رکھتی ہیں۔ یہ وہ 10,000 کتابیں ہیں جو منبع مناخذ میں شامل نہیں ہیں۔ منبع مناخذ یعنی وہ کتابیں جو ہمارا مرجع ہیں، جن کتابوں کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، وہ کتابیں کہتے ہیں منبع اور مناخذ۔ اور غیر منبع و مناخذ وہ کہ جن کو میں نے، آپ نے، بزرگ علماء نے بعد میں لکھا، بعد میں تالیف کیا، ان کتابوں کو کہتے ہیں غیر منابع، غیر منبع و مناخذ، غیر مرجع۔ لہٰذا غیر مرجع 10,000 کتابیں جن کا مطالعہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اول سے لے کر بسم اللہ سے آخر تک پڑھا، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے والے کا حضور ایک روایت ہے، اس روایت کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا ہے کہ اس روایت کی سند کتنی معتبر ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس روایت کی سند کتنی معتبر ہے، کہ وہ روایت کیا ہے، کہ روایت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ اب بزرگ عالم دین کا اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں اور عظمت۔ جیسے ہی نام شہزادی زہرا آیا، ویسے ہی آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے پیروں کو سمیٹا اور عالم دین سے کہا میری پیٹھ کے پیچھے جلدی سے کوئی تکیہ رکھ دو تاکہ میں بیٹھ جاؤں۔ علماء کہتے ہیں حضور آپ بیمار ہیں، آپ مریض ہیں، آپ اس کیفیت میں نہیں ہیں، آپ کمزوری میں ہیں،
آپ کا جسم اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ اٹھ جائیں کہ شہزادی کا نام آیا اور میں اٹھ کے نہ بیٹھوں؟ یہ عظمت حضرت شہزادی جسے عالم دین نے بیان کا۔ روایت کیا ہے؟ کہ روایت یہ ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں زمینوں کو خلق نہ کرتا، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، صلوات پڑھیں عظمت حضرت زہرا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اگر شہزادی نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا۔ یہ علماء دونوں عالم دین کہتے ہیں حضور کیا عظمت حضرت زہرا اتنی زیادہ ہے کہ دو معصومین علیہ السلام کے خلقت کی وجہ بنی حضرت زہرا؟ کہ اس میں برائی کیا ہے؟ یہ 100% حدیث سنددار ہے، معتبر ہے، لائق احترام ہے، صحیح سند حدیث ہے، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ اب یہ عالم دین کون؟ آیت اللہ مراشی نجفی اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا کتنی بہترین طریقے سے ثابت کرتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ موضوع میرا کیا ہے؟ حضرت زہرا مرکز ہدایت۔ کیا حدیث ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہیں کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر حضرت زہرا نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ آیت اللہ مرشی نجفی اپنی دلیل میں کہتے ہیں یہ بتاؤ خدا کی ولایت کتنی ضروری ہے؟ توجہ کیجئے گا، خدا کی ولایت کتنی ضروری ہے؟ لازم واجب سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی توحید مانے، اللہ کی ولایت مانے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی انسان اللہ کی ولایت تو مانے لیکن رسول کی رسالت نہ مانے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کی ولایت کو مانا جائے، رسول کی رسالت کو نہ مانا جائے تو کہ یہ اللہ کی ولایت اسے کافی ہوگی؟ اللہ کی ولایت اسے کافی ہوگی کہ نہیں؟ کافی نہیں ہوگی۔ کہ اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیے، کوئی اللہ کی ولایت کو مانے، رسول کی رسالت کو مانے لیکن علی کی ولایت کو نہ مانے تو کیا یہ دو ولایتیں اسے کافی ہوں گی؟ کیا یہ دو ولایتیں اسے کافی ہوں گی؟ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت بغیر ولایت علی کے نہ کافی، اسی طریقے سے عظمت فاطمہ یہ ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ رسول کی رسالت کا بچانے والا ہوتا، نہ علی کی ولایت کا سمجھانے والا۔ صلوات۔ نہ رسول کی رسالت کا بتانے والا اور نہ ہی علی کی ولایت کا سمجھانے والا۔ آئیے عزیزو اور میرے دوستوں اب آگے لے کے چلوں، قول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیں عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ توجہ کیجئے گا کیسے ولایت علی علیہ السلام کو اور رسالت رسول کو بچایا۔ ان السعید وحق السعید وکل السعید من احب علیًا، بے شک کامیاب وہ ہے اور کامیابی کا حق اسے حاصل ہے، اور تمام طور پر کلی طور پر کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے۔ ان السعید کامیاب وہ ہے، وہ حق السعید اور کامیابی کا حق حاصل اسے ہے، وہ کل السعید اور کلی طور پر کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے۔ بات صرف یہیں پہ تمام نہیں ہوئی اذان گرامی،
بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس سے آگے بڑھ کر بیان کیا، وَإِنَّ الشَّقِي وَحَقَّ الشَّقِي وَكُلَّ الشَّقِي مَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا۔ اللہ اکبر، بے شک شقی وہ ہے، بے شک شقی ہونے کا حق اسے حاصل ہے، بے شک کلی طور پر شقی وہ ہے جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے بغض رکھے۔ بات یہاں پہ تمام نہیں ہوئی، پھر شہزادی آگے بڑھ کر بیان کرتی ہیں فی حیات ہی و بعد شہادت ہی، چاہے وہ علی کی حیات میں بغض رکھے، چاہے علی کی حیات کے بعد بغض رکھے، دونوں صورتوں میں اگر شقی کی شقاوت کو جاننا ہو تو دیکھ لینا کہ علی سے محبت کون کرتا ہے، بغض جو علی سے محبت رکھے کامیاب ہے۔ اذان گرامی، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر میں کامیاب انسان، یہ تو ہو گئی شہزادی کی نظر میں کامیاب۔ اب آ جائیے، قرآن کسے کامیاب کہتا ہے اور ہم آپ کسے کامیاب کہتے ہیں؟ ہماری آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خدا کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اور صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ حضور اگر دنیاوی طور سے دیکھیں تو ایک چور جو رات کی تاریکی میں چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، کیا دعا مانگ کے نکلتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں؟ اس کی نظر میں یہی کامیابی ہے نا؟ ہے اپنی ڈکیتی میں کہ کوئی کبھی چور رات کی تاریکی میں نکلا ہو اور اپنی ناکامیابی کی دعا مانگی ہو؟ لہذا اس کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں حضور اپنے گھر سے چلے، مسجد میں جائیں گے، نماز شب پڑھیں گے، حضور کی نظر میں یہ کامیابی ہے۔ لہذا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اچھا میں نے یہاں لکھا ہوا دیکھا درسگاہ حسینی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے زان گرامی، بہت اچھی چیز ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آذان کسی بھی فرقے کی ہو رہی ہو، احترام آپ ضرور کیجئے گا۔ کیوں؟ یہ جو درسگاہ حسینی اس جامع مسجد میں لکھا، اس کا ریزن بیان کر رہا ہوں۔ آذان کسی بھی فرقے کی ہو رہی ہو، احترام آپ ضرور کیجئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس اذان کو بچانے والے امام حسین ہے۔ اگر قربانی امام حسین کربلا میں نہ ہوتی تو یہ اذانیں بھی باقی نہ ہوتی جو دوسرے فرقے کی ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہ واقعاً درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جہاں سے دین بھی آتا ہے، شریعت بھی آتی ہے، رسالت بھی آتی ہے، وحدانیت بھی آتی ہے، سب چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ کامیابی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے والدین اس سے یہی کہتے ہوں گے پڑھو گے نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے۔ ہاں، آپ کے والدین نے بھی آپ سے یہی کہا ہوگا کہ گریجویشن نہیں کرو گے، فلاں کام نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ لہذا بچوں کے دماغ میں بھی یہی آ گیا۔ بچہ جب فرسٹ کلاس کا رپورٹ کارڈ لے کر کے آیا، اس نے کہا بابا میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بھی آ گیا۔ ہائی اسکول کلاس پاس کر لیا کہ صاحب میں کامیاب ہو گیا، انٹر کامیاب ہو گیا، پی اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، نظر میں کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہمارے اور آپ کی نگاہ میں ہے، یہی ہے نا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو ڈاکٹر بنانے میں کامیاب سمجھتا ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو انجینئر بنانے میں کامیاب سمجھتا ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنانے میں کامیاب سمجھتا ہے۔ ہر اعتبار سے جو بھی جس فیلڈ کا مالک ہو، میں یہ سمجھوں گا کہ صاحب میں ایک اچھا ذاکر بن جاؤں، کامیاب ہو گیا۔ شاعر یہ سمجھے گا میں اچھا شاعر بن گیا، کامیاب ہو گیا۔ انجینئر یہ سمجھے گا میں اچھا انجینئر بن گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جس حساب سے یہ انسان اپنی زندگی کو بہتر کر سکے وہ کامیابی، ہاں یہی ہے نا۔
اچھی زندگی، اچھا اسٹیٹس، اچھے مقام و منصب پر پہنچ جائے، یہ انسان سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا. لیکن خدا کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کی رضایت سب سے بڑی شے ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ کی رضایت سب سے بڑی شے ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیا چیز؟ اللہ کی رضایت. لہٰذا میں دنیاوی لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ڈاکٹر بننے میں کامیابی نہ تلاش ہو، انجینئر بننے میں کامیابی نہ تلاش ہو، ٹھیکیدار بننے میں کامیابی نہ تلاش ہو، بہترین ذاکر بن جانے میں کامیابی نہ تلاش ہو، بہترین انجینئر بن جانے میں کامیابی نہ تلاش ہو، بہترین ادیب بن جانے میں کامیابی نہ تلاش ہو. بلکہ اگر کامیابی تلاشنی ہے تو یہ دیکھو خدا تم سے راضی ہے یا نہیں. اگر خدا راضی ہے تو بوریے پر بھی بیٹھے ہو جنت تقسیم کرتے نظر آؤ گے. لیکن اگر خدا ناراض ہے تو کتنے بڑے سے بڑے مقام و منصب پر پہنچ جاؤ لعنتی بن جاؤ گے. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. اچھا اب آ جائیے یہ دنیاوی اعتبار سے. آپ صاحب یہاں فرش عزا پر آئے ہیں کس لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے. محراب میں حضور آئے کس لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے. آپ مصلی عبادت پر آئے تو کس لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے. پوری دنیا جہان کے مسلمان مسجدوں میں جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، کس لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے. کیوں؟ رضایت پروردگار عالم حاصل کرنے کے لیے. یہی ہے نا، انسان نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے. روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے. خمس دیتا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے. حج کو جاتا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے. اما یہ دنیا والوں کا معیار ہے. احکام شریعت انجام اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کی رضایت حاصل ہو جائے. لیکن علی وہ ذات کا نام ہے جو مرضی پروردگار خرید لے. اللہ کی مرضی کو ہم تمام لوگ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں مرضی پروردگار حاصل کرنے کے لیے. ذات علی وہ شخص ہے جو اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے. اور علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو جاتی ہے. ثقلین سمجھ رہے ہیں؟ ثقلین سمجھیں. ثقلین کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت والوں کی عبادتوں پر بھاری علی کی ایک ضربت. علی ایسا کامیاب. اب آ جائیے پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مرکز ہدایت، ہدایت کا مرکز مسجد نبوی ہے. مومنین تشریف فرمائیں، مومنین مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں. مولا متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی شامل تشریف فرمائیں. امیر کائنات اور تمام تر اصحاب رسول کو اس طرح گھیرے ہیں جس طرح سے چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے. حضور نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سارے اصحاب سوچ میں پڑ گئے. جتنے بھی اصحاب تھے غور و فکر میں ڈوبے ہوئے کہ صاحب یہ عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے. غور و فکر میں یہ بہت بڑا سوال ان لوگوں کے لیے تھا. امیر کائنات بھی سر جھکائے بیٹھے تھے.
کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ امیر کائنات اپنی مسند سے اٹھے، بیت شرف حضرت شہزادی میں تشریف لائے۔ شہزادی نے چہرہ علی کا مشاہدہ کیا، سمجھ گئیں کوئی مسئلہ ہے، سمجھ گئیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ سوال کیا، یا علی کیا بات ہے؟ کہ حضور پاک نے ایک سوال کیا ہے۔ کہ امیر کائنات بتائیے سوال کیا ہے؟ کہ حضور نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کہ عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس عورت کو نہ کوئی نامحرم دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس عورت کو دیکھے، نہ یہ عورت کسی نامحرم کو دیکھے۔ یہ عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ علی کا چہرہ مسکراہٹ سے بھر گیا۔ پہنچے مسجد نبوی میں، امیر کائنات حضور کے پاس پہنچے، کیا یا رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، یا علی ابھی جب تک آپ یہاں موجود تھے تب تک آپ خاموش تھے، سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ آپ کہاں گئے تھے جو سوال کا جواب لائے ہیں؟ کہ حضور صدیقہ طاہرہ حضرت حورہ عالمہ صدیقہ حضرت زہرا نے سوال کا جواب دیا ہے۔ شہزادی نے سوال کا جواب دیا ہے کہ یا علی بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا؟ ان تمام تر اصحاب کو معلوم ہونا چاہیے، ان تمام تر اصحاب کو معلوم ہونا چاہیے۔ امیر کائنات کہتے ہیں کہ شہزادی کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ کہ اس عورت کو نہ کوئی نامحرم دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس عورت کو دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ اب جملہ سنیے گا عزیزو اور میرے دوستوں، جو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، حضرت زہرا مرکز ہدایت، وہ امیر کائنات جو پورے عالم کے مشکل کشا ہو، جو پورے عالم کے مشکل کشا ہو، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جو علی کی مشکل کشائی کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ یہ ہیں حقیقی ہادی، یہ ہیں حقیقی رہبر۔ اور عزیزان گرامی، بس چلتے چلتے آپ کو ایک اور روایت سے قریب کر دوں اور آپ کی رحمت کو تمام کروں۔ زمانہ ہارون، اہل بیت علیہ السلام کا بدترین دشمن، خلفائے عباسی کا ظالم ترین بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، جس کی خواہش و تمنا یہ رہی کہ اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کر دیا جائے، ان کی عظمت کو گھٹا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ کیسے کرے؟ کوشش تو بہت تھی۔ ایک جمیل و خوبصورت بدکارہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اسے جاؤ موسیٰ کاظم کے زندان میں بھیج دو جہاں پر وہ موجود ہیں، اور ان سے کہنا یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب یہ کنیز کو لے کر کے پہنچے جو بدکارہ تھی، کارندے پہنچے زندان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں۔ امام نے کہا کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہ یہ ہارون رشید کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم وہ لوگ ہو جو ہدیوں سے خوشحال ہوتے ہو، ہمارے لیے خدا ہدیے بھیجتا ہے،
ہمارے لیے پروردگار ہدیے بھیجتا ہے، ہمیں اس کنیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہاری نہیں سنیں گے، یہاں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ کنیز کو بھیج دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عبادتوں میں مشغول، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی، جب اس نے دیکھا کہ مولا نماز سے فارغ ہوئے، تسبیح و تحلیل کرنے جا رہا ہے، ایک مرتبہ کہا کہ مولا اے میرے سید و سردار، مجھے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی حکم نہیں ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، کہ مجھے آپ کے لیے بھیجا گیا، کہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کہ نہیں مولا مجھے تو آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ اگر تجھے میرے لیے بھیجا گیا تو ذرا آسمان کی طرف نگاہ کر۔ اب جو آسمان کی طرف نگاہ کی ہے تو کیا دیکھا؟ بہشت سجی ہوئی ہے، جس کی نہ ابتدا کا کوئی پتہ نہ انتہا کا کوئی معلوم۔ زمین پر فرش بچھا ہوا ہے، یاقوتی جواہراتوں سے مزین فرش ہے، اور تمام تر حورائے بہشتی بہترین مزین تھال لیے ہوئے مولا کی خدمت میں موجود ہیں، لیکن مولا ان کی طرف متوجہ نہیں۔ جیسے ہی اس بدکارہ نے اس طریقے سے اس احوال کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھا؟ مولا اپنی عبادتوں میں مشغول، حورائے بہشتی امام کی خدمت میں آ رہی ہے، لیکن مولا انہیں دیکھ نہیں رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر خود سجدے میں گر گئی، سجدے میں گری، اور گرنے کے بعد میں کیا کہتی ہے؟ قدوس سبحانک سبحانک، قدوس سبحانک سبحانک، قدوس سبحانک سبحانک۔ ایک نتیجے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بہت بہترین نتیجہ ہوگا۔ قدوس سبحانک سبحانک سجدے میں گری ہوئی ہے۔ ہارون رشید کے پاس خبر پہنچی کہ جس بدکارہ کو بدفعل کے لیے بھیجا تھا وہ خود سجدے میں ہے، وہ خود سجدہ ریز ہے، کہ بلا کے لاؤ اسے۔ بلا کے لایا گیا، کہ تو نے کیا دیکھا، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا، تمام تر چیزوں کو بیان کیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں نتیجے تک، اور آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ قدام کہا یہ تمام تر چیزیں میں نے دیکھی، ایسا ایسا ہوا کہ حورائے بہشتی کھڑی ہوئی ہیں، تمام تر تشت کو لیے ہوئے ہیں، جنت کو دیکھا ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، مولا کی خدمت میں یہ تمام تر حورائے بہشتی موجود ہے، لیکن مولا عبادت پروردگار عالم میں مشغول ہے۔ ہارون رشید کہتا ہے شاید تو نے خواب میں یہ تمام تر چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، کہ نہیں بیداری میں سب کچھ دیکھا ہے۔ عزیزو جملہ سنیے گا، ایک معصوم، جملہ سنیے گا، ایک معصوم بدکار وقت پر نظر رحمت کر دے، آخری بندے تک ایک معصوم بدکار وقت پر نظر رحمت کر دے، وہ بدکارہ سجدے میں گر جاتی ہے جس مکتب تشیع پر، جس قوم تشیع پر 14 معصومین نے سایہ کر رکھا۔ ایک معصوم ایک بدکارہ پر نظر رحمت کر دے، وہ بدکارہ سجدے میں گر جاتی ہے۔ لہٰذا ان شیعان حیدر کرار کا کردار کیسا ہونا چاہیے جن پر 14 معصومین کی نظر عنایت ہے؟ صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ یہ عظمت اہل بیت علیہ السلام ہے، کردار اہل بیت علیہ السلام، یہ نظر عنایت حضرت معصومین علیہ السلام ہے، جس میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ایک نمایاں شخصیت۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس دور میں عظمت رسول سمجھاؤ تاکہ عظمت شہزادی کا علم، اور عظمت شہزادی سمجھاؤ تاکہ ولایت علی کا علم ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ اور یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھیں
کہ جنہوں نے پہلو کے شکستہ ہو جانے کے باوجود ولایت علی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ اذان گرامی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ کی چشم نم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی کا تذکرہ۔ اجی تو واقعا محسوس کیجئے گا، میری بھی بیٹی ہے، علماء کی بھی بیٹی ہے، حضرت کی بھی بیٹی ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ مولانا کی بیٹی ہے تو بڑے احترام سے پیش آتے ہیں۔ محسوس کریں گے آپ اس جملے کو، بڑا حساسی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی عالم دین کی بیٹی کا اگر کسی کو علم ہو جائے، اس عالم دین کی بیٹی کا احترام لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہائے غربت حضرت زہرا، کائنات کا رسول رحمت للعالمین، لیکن اس کی بیٹی کو بڑے دربار میں کسی نے بیٹھنے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام میں۔ کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے اس خاندان عصمت و طہارت پر۔ ہماری شہزادی، عزیزو اور میرے دوستو، عرب کے اندر ایک دستور ہے۔ عرب میں دستور کیا ہے؟ عرب کا دستور یہ ہے کہ ان کے ہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرحوم کی جائے انتقال پر چراغاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرحوم کی جائے انتقال پر جس جگہ مرحوم اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے رخصت ہونے کی جگہ پر چراغاں کیا جاتا ہے، لیکن ہائے غربت حضرت زہرا، رسول کی رسالت، رسول کے انتقال کے بعد رسول کی جائے شہادت پر کسی نے چراغاں تو نہ کیا، لیکن شہزادی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے۔ ابو الحسن کو باہر نکالو زہرا، لگی تو دروازے میں آگ لگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رو۔ کتنا ظلم اٹھایا گیا حضرت شہزادی پر کہ شہزادی کو ایک جملہ کہنا پڑا، بابا صبت غلیہ مصائب اللہ واللہ، بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ ظلم اٹھائے گئے کہ اگر رات کی تاریکی بڑھا دیے جاتے، اگر دن کی روشنائی بڑھا دیے جاتے، وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ ہائے رسول کی اکلوتی بیٹی، ارے جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنے دیا جاتا۔ ہائے شہزادی کی غربت، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہ تھا، ہائے کوئی رسول کے جنازے کو اٹھانے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ آئیے عزیزو اور میرے دوستوں، میں آپ کو 2-3 وصیتیں سناتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ پہلی وصیت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام کو اپنے حجرے میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ابو الحسن یہ وصیت کرتی ہوں، یہ وصیت کرتی ہوں، یہ وصیت کرتی ہوں، اور ان وصیتوں کے ساتھ ایک جملہ کہا، اوصیکم بحسین، علی اوصیک بحسین، علی اوصیک بحسین، میں تجھے حسین کے لیے خاص وصیت کرتی ہوں۔ وصیت کیا ہے؟ اے علی میرے حسین کو پیاس بہت لگی، علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اور ایک وصیت اور کیجئے، علی میری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت کر دینا۔ تاریخ میں ملتا ہے علی علیہ السلام قبر زہرا پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قبر زہرا کو لرزایا، ایک مرتبہ علی اٹھے، اے شہزادی آپ کی قبر کو لرزا کیوں آیا؟ آواز آئی، اے ابو
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ ایک وصیت حضرت زہرا تھی۔ ایک وصیت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عزیزو اور میرے دوستو۔ آنسو بہائے فاطمہ جا کر کہاں کہاں، آنسو بہائے فاطمہ جا کر کہاں کہاں، رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں، رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں۔ وصیت کیا تھی عزیزو اور میرے دوستو؟ آئیے میں آپ کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان پر لے کر چلتا ہوں، ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ آخری وقت عصر عاشور، مولا حسین علیہ السلام خیمے سے نمودار ہوئے اس طریقے سے کہ جیسے گھر میں سے کوئی جنازہ نکلتا، اور ایک جملہ کہا تھا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، یا رباب، علیکن من السلام۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے سکینہ، تم پر ہمارا آخری سلام، اور بیویوں یاد رکھنا جب مجھے شہید کر دیا جائے، میرے گریبان کو چاک کر دیا جائے، اشقیہ میرا لباس لوٹ کے لے جائے، میرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، اپنے بالوں کو نہ بکھرانا۔ مولا یہ کہہ کر جب میدان کارزار کی طرف چلے، کیا دیکھا؟ زینب خیمے سے ننگو پاؤں نمودار۔ جناب زینب خیمے سے ننگے پاؤں نمودار ہوئی بغیر نالین۔ مولا حسین نے دیکھا شہزادی خیمے سے باہر آئی ہے، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، جناب زینب کے پاس پہنچے، آواز دی، اے میری بہن زینب، خدا حافظ کر دیا تھا، یہ اب میرے پیچھے آنے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، اے میرے بھیا، اے میرے بھائی، اماں فاطمہ کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ اجرکم اللہ، ایسی وصیت جو شہزادی نے 10 ہجری میں کی تھی، آج 61 ہجری میں واقع ہو رہی ہے۔ اے بھیا، اماں زہرا کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ عزیزوں، غربت کے عالم میں اگر کوئی ماں کا تذکرہ کر دے تو ماں بہت یاد آتی ہے۔ ہائے اگر بیٹا حسین جیسا ہو، ماں فاطمہ جیسی ہو، اس حسین کو کتنی فاطمہ کی یاد آئی ہوگی جس ماں نے حسین کو چکیا بھی۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ جیسے ہی مولا حسین نے اپنی ماں کا تذکرہ سنا، کس احترام سے مولا جھکے ہوں گے، آواز دی، اے بہن زینب، اماں نے کیا وصیت کی تھی؟ جناب زینب کہتی ہے، اماں نے حالت احتضار میں مجھے حجرے میں بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میری لال زینب، اے میری جگر گوشہ زینب، اے میری بیٹی زینب، اے میری شیر دل زینب، اے عالم غیر معلمہ زینب۔ 61 ہجری میں جب نہ بابا علی ہوں گے، نہ نانا رسول ہوں گے، نہ بھیا حسن ہوگا، نہ موجود ہوں گی، عصر عاشور ہوگا، تیرا بھائی کربلا میں آخری وقت ودا کے لیے آئے گا، میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ، میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ عزیزو، جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ کہا، اے بھیا، اماں کی وصیت تھی آخری وقت میں حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، اے بھیا آپ کے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ بس زینب نے حسین کو گلے سے لگایا، گلے کا بوسہ لینا شروع کیا، ایک جملہ کہا، اے میرے بھیا یہ بتائیے کہ اماں نے آخری وقت آپ کے گلے کا بوسہ لینے کے لیے کیوں کہا تھا؟ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں، اے زینب، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتی، ابھی کچھ دیر بعد شمر کا خند خنجر ہوگا، میرا
سا لیتے اے زینہ جب تو شام غریبا میرے جنازے پر آئے گی، میری کٹی ہوئی گردن ہوگی، بوسے گا نہ ملے گی، تجھے کٹی ہوئی رگوں پر اپنا چہرہ رکھنا پڑے گا۔ وہی عصر عاشور زہرا نیچ موجود، آجا میرا لال حسین بڑی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّامَ انقلب ينقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ جن مومنین عزیزان نے اس خمسہ فاطمیہ کا انتظام کیا ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ ہم جو عزیزان جملہ مومنین و مومنات یہاں پر تشریف فرما ہے، پروردگار ہمارے اس پرسے کو بے وجہ حسن قبول فرما، اسے ہماری نجات کا وسیلہ قرار دیں، ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں ایک جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو توفیق زیارت عتبات عالیہ حج عمرہ سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے غربت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ویران روزے کو آباد فرما، جنت البقیع کے روزوں کو آباد فرما۔ جس طریقے سے اس مسجد میں ہم نے اس مجلس کو منعقد کیا، پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرما کہ عنقریب جنت البقیع میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے پر ہم ان مجلسوں کو منعقد کریں اور ہماری ان مجلسوں کا ذاکر ہمارے وقت کا زندہ امام قرار پائے۔ پروردگار ہماری تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ جملہ مومنین جو اپنے دلوں میں تمنائیں رکھتے ہیں، پروردگار تو ان کی شہرگ حیات سے قریب ہے، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان تمام مومنین کی تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگار اس مرکز کے بانی اور جتنے مومنین مومنات نے اس مرکز میں ابھی تک تعاون کیا، خدمت کی ہے، پروردگار ان تمام مرحومین کی روح پر اپنے اہل بیت علیہ السلام کے نور کو نازل فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبور پر نور اہل بیت علیہ السلام کو نازل فرما، قدم بقدم انہیں اہل بیت علیہ السلام کی حمایت اور نصرت نصیب فرما۔ قلب نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔